بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ فاتحہ کے بارے میں۔ آج سے سورہ فاتحہ شروع ہونے جا رہی ہے، تو اس میں سب سے پہلی جو آیت ہے وہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اس میں جو حمد کا لفظ ہے اس کے دو معنی آتے ہیں، ایک تو آتے ہیں اس کے معنی تعریف کے اور ایک اس کے معنی ہوتے ہیں شکر کے۔ تو الحمد کے معنی ہوں گے تمام تعریفیں اور تمام شکر۔ للہ لام کے معنی ہوتے ہیں لیے، تو للہ کے معنی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ رب العالمین، رب کا معنی ہوں گے جو کہ رب ہے، رب کے معنی ہوتے ہیں پرورش کرنے والا، جو کہ پرورش کرنے والا ہے۔ العالمین، العالمین یہ عالم کی جمع ہے، اس کا یعنی واحد، اس کا جو سنگولر ہے وہ آتا ہے عالم، اس کی جو جمع ہے یعنی اس کا جو پلورل ہے وہ آتا ہے عالمون، تو اس سے عالمین ہے، تو اس کا معنی ہوں گے تمام جہانوں کا۔ تو اب اس پوری آیت کا ترجمہ ہوگا کہ تمام تعریفیں، تمام شکر اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ تو یہ اس آیت کا ترجمہ ہوا۔ اب اس کی مختصر تشریح جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا۔ مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد اس نے ان کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ وہ ان میں سے ہر ایک کی وہ پرورش کر رہا ہے۔ پرورش کرنے کا کیا مطلب ہے کہ جس کی جو ضروریات کی جو بھی چیزیں ہیں ان کے مناسب ان کو وہ چیزیں ان کے وقت پر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو جیسے کہ انسانوں کا معاملہ دیکھ لیجئے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ دماغ دیا ہوا ہے کہ ان کے اندر سمجھنے اور سمجھانے کی صلاحیت ہے، تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے تربیت کا نظام بنایا ہوا ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے والدین اس کی تربیت کرتے ہیں، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، وہ بچے کو کھانا پینا، کھیلنا، کوئی کام کرنا، ساری چیزیں اس کے والدین سکھاتے ہیں، کیونکہ بچے کے اندر خود اتنی صلاحیت نہیں ہوتی وہ ساری چیزیں خود بخود سیکھ جائے۔ بولنا جو اس کی زبان ہے، اس لیے جو بچہ جس خاندان میں پیدا ہوتا ہے تو اس کی زبان وہی ہوتی ہے، جس ملک میں پیدا ہوتا ہے تو اس کی زبان وہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے والدین سے سیکھتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو جانور ہیں، پرندے ہیں، چونکہ ان کے اندر اتنا دماغ نہیں ہوتا کہ وہ باقاعدہ اپنی اولاد کو ایک ایک چیز سکھائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ان کے مناسب یہ نظام بنایا ہوا ہے کہ وہ پیدا ہونے کے بعد یہ ساری چیزیں خود بخود سیکھ جاتے ہیں کہ ان کو کیسے چلنا ہے، کیسے اڑنا ہے، کیسے اپنی غذا کا، خوراک کا، اپنے کھانے کا انتظام کرنا ہے، کیسے حملہ کرنا ہے اور کیسے کسی کا شکار کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے ان چیزوں کے علاوہ دنیا ہے، زمین و آسمان ہے، چاند سورج ہے، دنیا کے باہر سیارے، ستارے، گلیکسیز وغیرہ ہیں، ان ساری چیزوں کی جو پرورش ہے وہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا جو سسٹم بنایا ہوا ہے اس کے اندر معمولی ایک سیکنڈ کے بھی اگر 1000 حصے کیے جائیں اتنی بھی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، کوئی وقت آگے پیچھے نہیں ہوتا ہے، ٹائم کوئی اس کے اندر کوئی لیٹ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں آپس میں گریوٹی رکھی ہوئی ہے، کشش رکھی ہوئی ہے، جن کا آپس میں بہت زبردست کنیکشن ہے کہ اگر اس میں کسی قسم کی بھی کوئی تاخیر ہوتی ہے، دیر ہوتی ہے، تو اس سے پورے دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اگر سورج آج نکلا ہے اپنے وقت پر، وہ کل وہ نکلتا ہے 5 منٹ کے بعد، تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کے جو اثرات زبردست دوسری چیزوں پر ہوں گے، پوری دنیا پر ہوں گے، اس سے ساری دنیا اور سارا نظام تباہ ہو جائے گا اور ساری دنیا برباد ہو جائے گی اور پوری دنیا کا نظام خراب ہو جائے گا۔ اسی لیے آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز اپنے وقت پر چل رہی ہے، چاند اپنے وقت پر نکل رہا ہے، سورج اپنے وقت پر ڈوب رہا ہے اور سارا نظام صحیح چل رہا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا جو جس وقت ان کو پیدا کیا تھا اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے ان کا نظام و سسٹم بنایا ہوا تھا وہ اللہ تعالیٰ آج تک اس کی نگرانی کر رہا ہے، اس کی پرورش کر رہا ہے، اسی وجہ سے یہ ساری چیزیں اپنے وقت پر ہو رہی ہیں۔ تو جب ان ساری چیزوں کا جب انسان اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کا علم حاصل کرے، اس کی قدرت کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا نظام بنایا ہوا ہے، وہ کہ نظام کس طریقے سے چل رہا ہے، تو انسان کے دل سے خود بخود اللہ تعالیٰ کی تعریف نکلتی ہے کہ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، تمام شکر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو یہ تبھی ہوگا جب ہمیں ان تمام چیزوں کا تفصیل کے ساتھ اس کا علم ہوگا۔ اس کے لیے
جو سبجیکٹ ہوتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں معلوم ہو، انسان پڑھے، سائنس وغیرہ ہے، باٹنی وغیرہ یہ ساری چیزیں ہیں، تو اس سے انسان کو یہ ساری چیزیں معلوم ہوگی۔ اور ایسے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو نعمتیں دی ہوئی ہیں، بے شمار نعمتیں دی ہوئی ہیں، قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرو اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ تو ان تمام جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، انسان اس کی قدر کو پہچان لے تو اس کے دل سے بے ساختہ یعنی خود بخود اللہ تعالیٰ کا شکر نکلتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام شکر تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ایسے ہی الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ رحم کے معنی آپ کو بتائے گئے تھے، رحم کے معنی ہوتے ہیں جو کسی کی خیال کرے، اس کا کیئر کرے، اس کی تمام ضروریات کو پورا کرے، اس سے محبت کرے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمان ہے، یعنی کہ پرجوش رحم کرنے والے، جیسا آپ کو کل بتایا گیا تھا، اور رحیم ہے یعنی کہ ان کی جو رحمت ہے وہ بندوں کے ساتھ مسلسل شامل ہے، ایسا نہیں کبھی رحم کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہوتی ہے انسانوں کو اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان کی یعنی رحم کرنے کی، تو انسانوں کو بھی دوسروں کے اوپر رحم کرنے والا ہونا چاہیے۔ قرآن حدیث میں الرحیم یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، یعنی جو بندوں پر رحم کرتا ہے تو اس پر رحمان بھی رحم کرتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے من لا یرحم لا یرحم، کہ جو کسی پر رحم نہیں کرتا تو اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان اس کو ہم اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہمیں تعریف کرنی ہے، اس کا شکر کرنا ہے، اور اس کی جو قدرت ہے اس پر غور کرنا ہے۔ تو یہ تو اس آیت کی تفصیل ہوئی۔ باقی جو اس کا دوسرا حصہ ہے گرامر والا، وہ یہ ہے آج کا آپ کا سبق ہے، اس میں دیکھیے الفاظ کی قسمیں۔ ہم جو الفاظ لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، بولتے ہیں، ان کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف۔ اسم جو ہے وہ کسی جگہ کا جو نام ہوتا ہے، کسی چیز کا نام ہوتا ہے، اس کو اسم بولتے ہیں، جیسے کہ انگلش میں ناؤن ہوتا ہے، وہی عربی میں اسم اس کو بولتے ہیں۔ تو جیسے کتابن، کتاب، مکہ تو مکہ یہ جگہ کا نام ہے، یا کوئی کسی چیز کی صفت ہو جس کو انگلش میں ہم بولتے ہیں ایڈجیکٹیو۔ اس کو صفت ہو کسی چیز کی، جیسے مسلمن مسلمان ہونا انسان کی صفت ہے، مومن ہونا انسان کی صفت ہے، تو یہ بھی اسم یعنی کہ ناؤن ہے۔ اب دیکھیے آپ اسم کی پہچان کیا ہے۔ اسم کی پہچان یہاں بتائی گئی ہے۔ اس میں اسم کی پہچان یہ ہے کہ اس کے شروع میں الف لام ہو، یا پھر اس کے آخر میں 2 زبر والی تنوین ہو، یا 2 زیر والی، 2 یا 2 پیش والی تنوین ہو، یا آخر میں واو اور نون ہو، یا پھر یا نون ہو، یا پھر الف تا ہو، جیسا کہ یہاں بتایا گیا ہے واو نون یا نون الف تا ہو، جیسے کہ مثال دی گئی آگے، جیسے کہ الکتاب، اس میں شروع میں الف لام ہے، مسلمون اس کے آخر میں 2 پیش والی تنوین ہے، مکہ یہ جگہ کا نام ہے، مسلمون یہ کیا ہے، صفت ہے، اور اس کے آخر میں واو نون ہے، مسلمین اس کے آخر میں یا نون ہے، مسلمات اس کے آخر میں الف اور لمبی والی تا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جس میں پائی جائیں گی، جس کلمے کے اندر، جس ورڈ کے اندر یہ ساری چیزیں آئیں گی، تو اس کا مطلب ہوگا وہ اسم یعنی کہ ناؤن ہے۔ اب اسم جو ہوتا ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے، عام اور خاص، جس کو انگلش میں ہم بول سکتے ہیں کامن ناؤن اور پراپر ناؤن۔ تو جو کامن ناؤن ہوتا ہے وہ تو نارملی آتا ہے، اس پہ تنوین آ جاتی ہے، 2 پیش والی تنوین، یا 2 زیر یا 2 زبر والی تنوین آ جاتی ہے۔ اور جو اسم خاص ہوتا ہے یعنی پراپر ناؤن جو ہوتا ہے اس پر الف لام آتا ہے، جیسے کہ دیکھیے مسلمن یہ کامن ناؤن ہے، اس کے معنی ہے مسلمان، ایک مسلمان، یعنی کہ ایک عام مسلمان کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہے پراپر ناؤن، خاص اسم یعنی پراپر ناؤن، وہ ہے المسلم، مسلمان، یعنی اس سے کوئی خاص مسلمان اس سے مراد ہوگا، کوئی ایک عام مسلمان اس سے مراد نہیں ہوگا۔ ایسے ہی نیچے ہے مومنن ہے، مومن کے معنی مومن، کوئی بھی مومن ہو سکتا ہے، یہ عام ہے۔ المؤمن مومن یہ خاص ہے۔ صالح نیک، الصالح نیک، کافر معنی کوئی کافر، الکافر کافر، مشرک معنی کوئی مشرک، اور المشرک معنی مشرک۔ تو ادھر والے جو ہیں جس پر تنوین لگی ہوئی ہے کامن ناؤن ہے، عام اسم ہے، اور ادھر جس پر الف لام لگا ہوا ہے یہ خاص اسم ہے یعنی کہ پراپر ناؤن ہے۔ پھر اس کے نیچے دیکھیے یہ آیا ہوا ہے مسلمن، یہ مسلمن ادھر واحد لکھا ہوا ہے اوپر، اور ایک سائڈ میں لکھا ہوا ہے جمع، یہ واحد ہے،
اور یہ جمع ہے، یعنی کہ ادھر والا واحد وہ سنگولر ہے، جمع جو ہے وہ پلورل ہے. تو مسلم واحد ہے، اس کی جو جمع ہے یعنی اس کا جو پلورل ہے وہ آتا ہے مسلمون یا پھر مسلمین. جیسے عالمون کی جمع آئی تھی عالمون عالمین. مومنون اس کی جو پلورل ہے اس کی جمع آتی ہے مؤمنون مؤمنین. صالحون کی جمع صالحون صالحین. کافرون کی جمع کافرون کافرین. مشرکون کی جمع آتی ہے مشرکون مشرکین. ٹھیک ہے، ادھر والے واحد ہے، ادھر والے جمع ہے وہ سنگولر ہے، وہ اس کا پلورل ہے. تو آج کی کلاس سے مکمل ہوتی ہے. جزاکم اللہ خیر.